بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم موضوعی سوالات و جوابات۔ ساتھیو، آج کے اس کلاس میں ہم یونٹ 6 یعنی ناول اور افسانے سے بچے ہوئے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ آج ہمارا یونٹ 6 ختم ہو جائے گا۔ کل سے یونٹ 7 کی پریکٹس کریں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، تازہ دودھ پلایا اس نے، لطف حیات چکھایا اس نے، دودھ میں بھیگی روٹی میری، اس کے کرم نے بخشی سیری، خدا کی رحمت کی ہے مورت، کیسی بھولی بھالی صورت۔ مندرجہ بالا اشعار پریم چند کے کس افسانے میں درج ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ بتائیں دوستو کہ یہ اشعار کن کے ہیں؟ جی دوستو، تو منشی پریم چند کا افسانہ غم نداری بز بخر میں یہ شعر استعمال کیا گیا ہے۔ اسماعیل میرٹھی صاحب کا یہ شعر ہے، 1844 سے 1917 والے کا یہ شعر ہے دوستو، اور یہ شعر منشی پریم چند کا افسانہ غم نداری بز بخر میں استعمال ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر دوسرے کی طرف۔ ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، منٹو کے ادبی رہنما فیض احمد فیض تھے، اور دوسرا ہے منٹو کے ادبی رہنما باری علیگ تھے۔ سی میں ہے منٹو کے اکلوتے ناول کا نام طوفان کی کلیاں ہے، اور ڈی میں ہے منٹو کے اکلوتے ناول کا نام بغیر عنوان کے ہے، اور ای میں ہے منٹو کے پہلے افسانے کا نام تماشا اور پہلے افسانوی مجموعے کا نام آتش پارے ہے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا۔ پہلا ہو جائے گا بی، ڈی اور ای۔ منٹو کے ادبی رہنما جو ہے وہ باری علیگ تھے۔ باری علیگ جو ہے منٹو کے ادبی رہنما تھے، فیض احمد فیض نہیں تھے، تو اس اعتبار سے یہاں اے غلط ہو جائے گا دوستو۔ اور منٹو کے اکلوتے ناول کا نام بغیر عنوان کے ہے۔ بغیر عنوان کے ان کا ایک ناول ہے جس کا نام ہے بغیر عنوان کے، بلا عنوان بھی کہیں کہیں آتا ہے، تو ضرور یاد رکھیں گے۔ طوفان کی کلیاں ان کا ناول نہیں ہے، تو اس اعتبار سے دوستو یہاں ہمارا سی غلط ہو جائے گا۔ اور ای میں ہے منٹو کے پہلے افسانے کا نام تماشا، بالکل منٹو کے پہلے افسانے کا نام تماشا ہے، اور ان کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام آتش پارے ہے، تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور غلط بیانات کو پہچان کر نشاندہی کیجیے۔ اے میں ہے واردات پریم چند کا آخری افسانوی مجموعہ ہے۔ بی میں دیے گئے منٹو کے افسانوی مجموعے ٹھنڈا گوشت کے شروع میں زحمت مہر درخشاں کے عنوان سے ایک مقدمہ ہے۔ سی میں ہے منٹو نے ٹھنڈا گوشت کے مقدمے میں اس میں شامل افسانوں کی تشریح کی ہے، اور ڈی میں دیا گیا منٹو نے افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت کا انتساب افسانہ ٹھنڈا گوشت کے ایک کردار ایشر سنگھ کے نام کیا ہے۔ ای میں بیان دیا گیا ہے منٹو نے افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت کا انتساب افسانہ ٹھنڈا گوشت کے ایک کردار کلونت کور کے نام کیا ہے۔ جی، تو سوال نمبر 3 کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا، چوتھا ہو جائے گا۔ یہاں غلط بیان کی پہچان کرنا ہے، تو سی اور ای غلط بیان ہے، اس کے علاوہ سبھی درست ہے۔ منٹو نے ٹھنڈا گوشت کے مقدمے میں اس میں شامل افسانوں کی تشریح نہیں کی ہے، اور منٹو نے افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت کا انتساب افسانہ ٹھنڈا گوشت کے کردار کلون کور کے نام نہیں کیا ہے، بلکہ منٹو نے افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت کا انتساب جو ہے ٹھنڈا گوشت کے ایک کردار ایشر سنگھ کے نام کیا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ہمارا ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ اور منٹو کے افسانوی مجموعے ٹھنڈا گوشت کے شروع میں زحمت مہر درخشاں کے عنوان سے ایک مقدمہ ہے، اور واردات منشی پریم چند کا آخری افسانوی مجموعہ ہے جو 1938 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ واردات میں ٹوٹل 13 افسانے شامل ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، ذیل میں ٹھنڈا گوشت میں شامل چند افسانوں کے نام اور ان کے کرداروں کے زمرے درج ہیں۔ کرداروں کے زمروں کے اعتبار سے افسانوں کے نام شامل کیجیے۔ تو ایشر سنگھ، کلونت کور اور نہال سنگھ، یہ کردار
अफसाना ठंडा गोश्त में आते हैं। इसके अलावा यहाँ दिया गया शफ़क़त, आयशा, तलआत, निकहत और अज़ीज़। ये किरदार अफसाना गोली के हैं। शफ़क़त, आयशा, तलआत और निकहत, अज़ीज़ अफसाना गोली के किरदार हैं। डॉक्टर राठौर, गुलाम रसूल, सबाहुद्दीन, नसीमा और रमज़ान अली ये किरदार आए हैं रहमत खुदाबंदी के फूल में। नसीर, सिद्दीक़ रिज़वी, मंटो साहब, करीम, जर्जी और संतरी ये किरदार आए हैं 3.5 आने में। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। झेल में ठंडा गोश्त में शामिल चंद अफसानों के नाम और उनके किरदारों के ज़ुमरे दर्ज हैं। किरदारों के ज़ुमरों के एतबार से अफसानों के नाम जोड़िए। तो बिरजमोहन, मंटो, पीरन, सेठ न्याज अली, सेठ नानो भाई ये किरदार अफसाना पीरन के हैं। इसके अलावा मिसरेश वाला, खुर्शीद, सरदार ज़ोरावर सिंह ये किरदार आए हैं खुर्शीद में। और बासित और सईदा ये किरदार आए हैं बासित में। अफसाना बासित के ये किरदार हैं। नज़ीर, करीम, शकुंतला, मुन्नी, राजा, दुष्यंत सिंह और नाइमा ये किरदार अफसाना शारदा के हैं। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन चौथा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से अफसानवी मजमूए ठंडा गोश्त के अफसानों के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। फिर से मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद का ये अफसानी मजमुआ ये ठंडा गोश्त साद हसन मंटो का अफसानी मजमुआ ठंडा गोश्त जो 1950 ईस्वी में शाया हुआ है। और इस अफसानी मजमुआ में टोटल 8 अफसाने शामिल हैं। जी दोस्तों, तो ठंडा गोश्त के अफसानों के 2 ज़ुमरे आपके दुरुस्त हो जाएंगे। सी और डी। ठंडा गोश्त गोली रहमत खुदाबंदी के फूल 3.5 आने, पीरन, खुर्शीद, बासित और शारदा। ठंडा गोश्त गोली रहमत खुदाबंदी के फूल 3.5 आने, पीरन, खुर्शीद, बासित और शारदा। सी और डी वाले जो ज़ुमरे हैं वो आपके साद हसन मंटो के अफसानी मजमुआ ठंडा गोश्त के किरदार हैं। और यहाँ आप देखिएगा ए और बी में, तो ठंडा गोश्त यहाँ दिया गया, शारदा दिया गया है। तो ठंडा गोश्त और शारदा ये तो अब ठंडा गोश्त के ही किरदार हैं। लेकिन 3 औरतें और दारोगा साहब ये ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानी मजमुआ एक लड़की में शामिल हैं। यानी 3 औरतें और दारोगा साहब ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानी मजमुआ एक लड़की में शामिल अफसाने हैं। 3 औरतें, दारोगा साहब, ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है। और ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी मजमुआ एक लड़की 1942 ईस्वी में शाया हुआ है। याद रखिएगा, एक लड़की 1942 ईस्वी में शाया हुआ है। ख्वाजा अहमद अब्बास का ये दाखिल नसा अफसानी मजमुआ है। इसमें टोटल 10 अफसाने शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ बी में दिया गया अफसाने के। तो पीरन, बासित, पीरन और जो है बासित का किरदार अगेन अफसानी मजमुआ ठंडा गोश्त के, लेकिन यहाँ दिया गया 3.5 आने और राधा और पंक्चर। 3.5 आने का भी किरदार ठंडा गोश्त का है, लेकिन राधा और पंक्चर का किरदार इसमें चुगताई का अफसानी मजमुआ चोटे में शामिल है। राधा और पंक्चर ये दोनों इसमें चुगताई के अफसाने हैं और ये दोनों अफसाने इसमें चुगताई के अफसानी मजमुआ चोटे में शामिल हैं। चोटी का भी सने इशात 1942 है। एक लड़की का भी सने इशात 1942 और चोटे का भी 1942 है। तो इस एतबार से ए बी गलत हो जाएगा, सी डी राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मंटो के अफसाना ठंडा गोश्त का किरदार सरदार निहाल सिंह रिश्ते में कलवंत कौर का क्या लगता है? शौहर, बाप, भाई या फिर देवर? तो याद रखिएगा, अफसाना ठंडा गोश्त का किरदार सरदार निहाल सिंह रिश्ते में कलवंत कौर का बाप लगता है। सवाल नंबर 7 का सही जवाब हमारा हो जाएगा दूसरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मंटो के अफसाना 3.5 आने का किरदार करीम क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, साद हसन मंटो के अफसाना 3.5 आने का किरदार जो है दर्जी है।
सासन मंटो के अफसाना 3.5 आने का किरदार करीम क्या रहता है, तो वो एक दर्जी। इससे एक दो दफ़ा सवाल बना है तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट ये सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मंटो के अफसाना शारदा का किरदार करीम क्या है, तो याद रखेंगे दोस्तों, मंटो के अफसाना शारदा का किरदार करीम जो है वो दलाल रहता है। करीम क्या रहता है, तो दलाल रहता है। ऊपर जो करीम का जिक्र आया है वो तो दर्जी रहता है। इसमें दो किरदार हैं, 3.5 आने का एक किरदार है जो करीम होता है, वो दर्जी होता है, और शारदा का किरदार है एक करीम, तो ये कि जो है दलाल रहता है। तो दोनों याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सासन मंटो के अफसाना गोली में शफ़क़त और आयशा, और अफसाना बासित में बासित और सईदा, आपस में इनका क्या रिश्ता है, जो तो इनका मियाँ और बीवी का रहता है। शफ़क़त और आयशा ये अफसाना गोली के किरदार हैं, और बासित और सईदा अफसाना बासित का किरदार हैं। ये दोनों जो है मियाँ और बीवी रहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सासन मंटो के अफसाना शारदा में मुन्नी रिश्ते में शारदा की क्या है, जी तो मुन्नी जो है वो बेटी लगती है। सासन मंटो के अफसाना शारदा में जो है मुन्नी वो रिश्ते में शारदा की बेटी लगती है। मुन्नी जो है वो बेटी है किसकी, तो शारदा की। सवाल नंबर 12 देखिए दोस्तों, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है जी। जब तक इन सभी अफसाने के ज़मानी तरतीब में आपके सामने यहाँ रखता हूँ। सबसे पहले बात करें वारदात की, तो ये मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है, और वारदात 1938 ईस्वी में शाया हुआ। इसके बाद हम वहशी हैं के बारे में बात करें दोस्तों। हम वहशी हैं, ये कृष्ण चंद्र का अफसानी मजमुआ है, हम वहशी हैं, जो 1948 ईस्वी में शाया हुआ है। उसके बाद हम बात करें ठंडा गोश्त की, सादत हसन मंटो का अफसानी मजमुआ है, जो 1950 ईस्वी में शाया हुआ। अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का ये अफसानी मजमुआ है, और अपने दुख मुझे दे दो 1965 ईस्वी में शाया हुआ है। इसके अलावा दिया गया यहाँ रोशनी की रफ्तार, तो रोशनी की रफ्तार 1982 ईस्वी में शाया हुआ। तो सबसे पहले आप पकड़ लें 1938 वारदात, उसके बाद 1938 से 1948 हम वहशी हैं, 1948 से 1950 ठंडा गोश्त, उस 1950 से 1965 अपने दुख मुझे दे दो, उसके बाद 1982 रोशनी की रफ्तार। राइट ऑप्शन जो हमारा पहला ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अफसाना निगारों के एतबार से सने पैदाइश शामिल कीजिए। ये तो सादत हसन मंटो की पैदाइश 1912 ईस्वी को, कृष्ण चंद्र की 1914 ईस्वी को, नवंबर 1914 ईस्वी को ये कृष्ण चंद्र की पैदाइश, और सुहेल अजीम आबादी की पटना में 1911 ईस्वी को, जिलानी बानी को 1936 ईस्वी को बदाई में। तो इस एतबार से दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, मार्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अफसाना निगारों के हिसाब से अब यहाँ सने विलादत जुड़ना है जी। तो ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश 1914, जून 1914 हो जाएगा। जून 1914 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है, ख्वाजा अहमद अब्बास की, पानीपत में। और सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश हो जाएगी दोस्तों 1930 ईस्वी को। 1930 ईस्वी को इनके सुरेंद्र प्रकाश की पंजाब में पैदाइश हुई है। और गियास अहमद गद्दी साहब की 1928, और इकबाल मजीद की 1934। तो इस एतबार से हमारा राइट ऑप्शन जो है तीसरा हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झैल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को पहचान कर निशानजद कीजिए। पहला बयान दिया गया कृष्ण चंद्र इश्तराकी नज़रियात के हामी थे। बी में दिया गया है कृष्ण चंद्र के मौज़ूआत बहुत महदूद थे, यानी महदूद का मतलब होता है कम थे, यानी कम थे। और
यहाँ दिए गए कृष्ण चंद्र نے کشمیر کے پس منظر میں افسانہ لکھنا شروع کیا تھا. اور ڈی میں دیا گیا کرشن چندر کا پہلا افسانہ یرقان اور پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال ہے. ای میں دیا گیا کرشن چندر کے افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں شامل افسانے تقسیم ہند اور فسادات سے متعلق ہے. جی درست جواب بتا دیجیے گا دوستوں. تو درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا اے سی ڈی اور ای. بی کو چھوڑ کر سبھی آپشن جو ہیں درست ہیں. کرشن چندر کے اشتراکی نظریات کے حامی تھے اور کرشن چندر کے موضوعات بہت محدود نہیں تھا بلکہ تنوع تھا، پھیلاؤ تھا. اور کرشن چندر نے کشمیر کے پس منظر میں افسانہ لکھنا شروع کیا تھا، یہ بھی درست ہے. اور کرشن چندر کا پہلا افسانہ یرقان اور پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال ہے جو 1939 عیسوی میں شائع ہوا ہے. اور کرشن چندر کے افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں شامل افسانہ تقسیم ہند اور فسادات سے متعلق ہے. ہم وحشی ہیں 1948 عیسوی میں شائع ہوا اور اس میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 16 ہے ذیل میں ہم وحشی ہیں میں شامل کچھ افسانوں کے نام اور ان کے کرداروں کے زمرے درج ہیں. کرداروں کے زمروں کے اعتبار سے افسانوں کے نام شامل کیجیے. لالا بنشی رام، رام لائن، فتح محمد، پیران بخش اور ملکھن رام. یہ کردار جو ہیں دوستوں افسانہ اندھے کے ہیں. لالا بنشی رام، رام لائن یہ افسانہ اندھے کے کردار ہیں. صدیقی، اوم پرکاش، پارو، زینب اور شام کور یہ کردار جو ہیں افسانہ امرتسر آزادی سے پہلے کے ہیں. اور کملاکر، شیدو دھورت سنگھ اور شنکر اور راؤ یہ کردار جو ہیں امرتسر آزادی کے بعد کے ہیں. محمد رزاقی، سردار سنگھ، سندر سنگھ یہ کردار ایک سیکنڈ کچھ مسٹیک ہوا ہے یہاں. صدیقی، اوم پرکاش، پارو، زینب، شام کور یہ آپ کے امرتسر آزادی سے پہلے کے کردار ہیں. اس کے علاوہ کملا کور، شیدو دھورت سنگھ، شنکر راؤ یہ کردار لال باغ کے ہیں. لال باغ کے کردار ہیں. محمد رزاقی، سردار سنگھ، سندر سنگھ یہ کردار امرتسر آزادی کے بعد کے ہیں. بیلا، بطول، جناح، نہرو، مہاراجہ رنجیت سنگھ یہ کردار ایک طوائف کا خط کے ہیں. تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے گا. ذیل میں ہم وحشی ہیں میں شامل چند افسانوں کے نام اور ان کے کرداروں کے زمرے دیے گئے ہیں. کرداروں کے زمروں کے اعتبار سے افسانوں کے نام شامل کیجیے. تو جیکسن، ستھیا روزی، آنند، مہاشے، نہال چند، کھوکری یہ کردار آئے ہیں دوستوں افسانہ جیکسن میں. مسٹر رمولو، خواجہ مشہد نواز، مسٹر جی حضوری، سردار دو ہتڑ سنگھ یہ کردار آئے ہیں دوسری موت میں. اور سکھ منی جی، فرید نند سنگھ جی، درشن سنگھ، پنڈت سدھ دیو یہ کردار آئے ہیں دل کے چراغ میں. حکیم محمد وارث علوی، شیخ عمر علی اور لالا پرمانند یہ کردار آئے ہیں لالا گھسیٹا رام میں. تو اس اعتبار سے دوستو رائٹ آپشن ہمارا تیسرا ہوگا. سوال نمبر 18 دیکھیے گا. ذیل میں سے زمانی اعتبار سے افسانہ نگاروں کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. جی تو میں بات کر لیتا ہوں ان سبھی افسانہ نگاروں کی پیدائش و وفات کی. یہاں دیا گیا فرسٹ میں سعد حسن منٹو کی. تو سعد حسن منٹو کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہی ہے. 1912 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور یہاں دیے گئے کرشن چندر کی. تو کرشن چندر کی پیدائش نومبر 1914 عیسوی کو ہی ہے. سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی کو ہی ہے. اور جیلانی بانو کی 1936. اب یہاں دیکھیے سب سے پہلے 1912 پھر 1914
تو یہ تو درست ہے، 1911 نہیں، 1911 پہلے ہونا چاہیے، تو دوسرا، تیسرا، چوتھا رائٹ آپشن ہو جائے گا، کیونکہ 1911 سہیل عظیم آبادی کی پیدائش ہو جائے گی، سعد حسن منٹو 1912، کرشن چندر 1914 اور جیلانی بانو 1936، تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن ہمارا چوتھا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں افسانہ نگاروں کو زمانی اعتبار سے ماضی سے حال کی طرف بڑھتے ہوئے کیسے لکھا جائے گا؟ یہ دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا، دوسرا ہو جائے گا ہمارا۔ خواجہ احمد عباس کی پیدائش جون 1914 عیسوی کو یہ ہے۔ غیاث احمد گدی کی پیدائش 1938 عیسوی کو یہ جھریا ضلع دھنباد میں، اور سریندر پرکاش کی پیدائش 1930 عیسوی کو یہ ہے۔ اقبال مجید کی پیدائش 1934 عیسوی کو یہ ہے۔ تو اس اعتبار سے 1914 خواجہ احمد عباس، 1928 غیاث احمد گدی، 1930 سریندر پرکاش اور 1934 اقبال مجید، رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ بات کر لیتے ہیں خواجہ احمد عباس کی وفات کی، تو خواجہ احمد عباس کی وفات 1987 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ غیاث احمد گدی کی وفات جھریا ضلع دھنباد میں 1986 عیسوی کو یہ ہے۔ غیاث احمد گدی کا داخلی نصاب افسانیوں بابا لوگ کب منظر عام پر آیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا دوستو، 1969 عیسوی میں۔ بابا لوگ 1969 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور اس میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ اب بات کریں یہاں جی، یہ تو غیاث احمد گدی ہو گیا 1986، اور یہاں بات کریں سریندر پرکاش کی وفات کی دوستو، تو سریندر پرکاش کی وفات 2002 عیسوی کو ہوئی ہے ممبئی میں، اور اقبال مجید صاحب کی وفات جو ہے بھوپال میں 2019 عیسوی کو ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں کہ افسانوں کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو اندھے، لال باغ، امرتسر آزادی سے پہلے، امرتسر آزادی کے بعد، اور جیکسن، یہ کرشن چندر کے افسانے مجموعہ ہم وحشی ہیں میں یہ شامل افسانے درست ہو جائیں گے۔ یہاں دیے گئے پشاور ایکسپریس یہاں دیا گیا ہے، تو پشاور ایکسپریس اور لالا گھسیٹا رام، دوسری موت شانتی روشنی، تو شانتی اور روشنی کا کردار آیا ہے منشی پریم چند کے افسانے مجموعہ واردات میں، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا۔ یہ کردار تو ہم وحشی میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اندھے، لال باغ، جیکسن، یہ کردار اگین ہم وحشی میں آئے، لیکن لمبی لڑکی اور جوگیا کے کردار جو ہے راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے، تو اس اعتبار سے یہاں سی بھی غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن یعنی اے اور ڈی ہو جائے گا پہلا۔ پشاور ایکسپریس، ایک طوائف کا خط، دوسری موت، دل کا چراغ، لالا گھسیٹا رام، اے اور ڈی رائٹ آپشن ہمارا ہو جائے گا پہلا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرہ شبنم جو ہو خار بیاباں پر۔ غالب کے اس شعر سے کس افسانی مجموعے کے مقدمے کا عنوان اخذ کیا گیا ہے؟ جی، تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا ٹھنڈا گوشت 1950، جس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرہ شبنم جو ہو خار بیاباں پر۔ غالب کے اس شعر سے افسانی مجموعہ ٹھنڈا گوشت کے مقدمے کا عنوان اخذ کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 22 ہے، کرشن چندر کے افسانہ لالا گھسیٹا رام میں صاحب خان کیا ہے؟ وکیل، پولیس انسپکٹر، بیکاری یا پھر نوکر؟ یاد رکھیں گے دوستو، کرشن چندر کے افسانہ لالا گھسیٹا رام میں صاحب خان جو ہے وہ پولیس انسپکٹر رہتا ہے، پولیس انسپکٹر۔ لالا گھسیٹا رام میں صاحب خان کون ہوتا ہے؟ تو پولیس انسپکٹر۔ سوال نمبر 23 دیکھیے گا، کرشن چندر کے افسانہ جیکسن میں جیکسن اور روزی کے درمیان کیا رشتہ ہوتا ہے؟ جیکسن کرشن چندر کا افسانہ ہے، اس میں روزی اور جیکسن کے درمیان رشتہ کیا ہوتا ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا، روزی اور جیکسن کے درمیان باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے۔ جیکسن اور روزی کے درمیان جو ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 24 ہے، کرشن چندر کے افسانہ امرتسر آزادی کے بعد میں محمد رزاقی کیا ہوتا ہے؟
کریم چندر کا افسانہ امرتسر آزادی کے بعد میں محمد رزاقی جو ہے وہ رہتا ہے جوتا والا۔ یاد رکھیں کہ کریم چندر کے افسانہ امرتسر آزادی کے بعد میں محمد رزاقی جوتا والا ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 25 کی طرف۔ ذیل میں سے افسانوی مجموعے اپنے دکھ مجھے دے دو کے کچھ افسانوں کے نام اور ان کے کرداروں کے زمرے درج ہیں۔ کرداروں کے زمروں کے اعتبار سے افسانوں کے نام شامل کیجیے۔ جی دوستو، تو سندر لال، رسالو، نیکی رام، کالکا پرساد، حکم سنگھ، لال چند، ازبیگ، یہ آئے ہیں آپ کے افسانہ لاجونتی۔ سندر لال افسانہ لاجونتی کا یہ کردار جو ہے اکثر پوچھا جاتا ہے جس نیٹ کے امتحان میں، تو ضرور یاد رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں جو ہے دوستو جنگل، ہیمنت، پارسی، پروہت، ڈنکر بھائی، موٹے بھیا، یہ آئے ہیں افسانہ جوگیا میں۔ درباری لال، بہاری لال، کرداری لال، سیتا، ستونتی، یہ کردار جو ہیں آئے ہیں افسانہ ببل میں۔ منی، سواہی، رقمن، شیلا، گوتم، جگن ناتھ تیاگی، یہ کردار آئے ہیں دوستو افسانہ لمبی لڑکی میں۔ مدن، اندو، پاشی، دلاری، رانی، دریاباد والی پھوپھی، یہ کردار آئے ہیں اپنے دکھ مجھے دے دو میں۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا، مارک کر لیجئے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 26 ہے، ذیل میں افسانوی مجموعے اپنے دکھ مجھے دے دو کے کچھ افسانوں کے نام اور ان کے کرداروں کے زمرے دیے گئے ہیں۔ کرداروں کے زمرے کے حساب سے افسانوں کے نام جوڑیے۔ یہ تو موہن جام، سمترا چلا، رام گدکری، رادھا کیلاش، یہ کردار آئے ہیں افسانہ ٹرمین سے پرے میں۔ لوکپتی، ترلوکپتی، بدھان چند، ودیا اگر سن اور ناصر حسین، یہ کردار آئے ہیں افسانہ حجام الہ آباد کے میں۔ اس کے علاوہ روپمتی، شیتل داس، روپا، مٹکی فوڑ، یہ کردار جو ہیں وہ آئے ہیں افسانہ دیوار میں۔ کندن، لکھی، شبھاشنی، سدھو، رام داس اور بابی، یہ سبھی کردار آئے ہیں افسانہ یوکلپٹس میں۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ویسے اس سوال کا صحیح جواب تیسرا ہوگا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ راجندر سنگھ بیدی نے غالب کے اس شعر کو اپنے کس افسانے میں استعمال کیا ہے؟ تو یاد رکھیں گے دوستو، راجندر سنگھ بیدی نے غالب کے اس شعر کو اپنے افسانہ حجام الہ آباد میں استعمال کیا ہے۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ راجندر سنگھ بیدی نے غالب کے اس شعر کو اپنے افسانہ حجام الہ آباد میں استعمال کیا ہے۔ سوال نمبر 27 کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جب نین سے نیند گنوائی، تکیہ لیف بچھونا کیا، آخر سمجھ بوجھ کچھ سوچ پیارے، پیار کیا تو رونا کیا۔ یہ شعر راجندر سنگھ بیدی کے کس افسانے میں درج ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ شعر آیا ہے یوکلپٹس میں۔ جب نین سے نیند گنوائی، تکیہ لیف بچھونا کیا، آخر سمجھ بوجھ کچھ سوچ پیارے، پیار کیا تو رونا کیا، یہ شعر جو ہے آیا ہے یوکلپٹس میں۔ بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 29 ہے، بیدی کے افسانہ حجام الہ آباد کے میں لوکپتی اور ناصر حسین کیا ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا بیدی کے افسانہ حجام الہ آباد کے میں لوکپتی اور ناصر حسین یہ ہوتے ہیں دونوں حجام۔ لوکپتی اور ناصر حسین حجام الہ آباد کے میں دونوں کیا ہوتے ہیں؟ تو حجام ہوتے ہیں۔ پھر سے میں دوبارہ آپ کے سامنے بتا دوں، راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 عیسوی میں شائع ہوا ہے اور اس میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا ساتھیوں، راجندر سنگھ بیدی نے افسانوی مجموعے اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب کس کے نام کیا ہے؟ تو بیدی نے اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب آل احمد سرور کے نام کیا ہے۔ 1911 سے 2002 والے کے نام کیا ہے دوستو۔ بیدی نے اپنے افسانے مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب۔
बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। अफसाना निगारों के एतबार से सन वफ़ात यहाँ शामिल कीजिए। साद हसन मंटो की सन वफ़ात 1955 है, कृष्ण चंद्र की 1977 है, ख्वाजा अहमद अब्बास की 1987, सुहेल अज़ीम आबादी की इलाहाबाद में 1979। सवाल नंबर 31 का सही जवाब हमारा तीसरा हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, अफसाना निगारों के एतबार से सन वफ़ात फिर से शामिल कीजिए। जी तो जिलानी बानो की अभी तो हयात हैं। सुरेंद्र प्रकाश का हो जाएगा दोस्तों 2002 में सुरेंद्र प्रकाश का इंतकाल हुआ है मुंबई में। और गियास अहमद गद्दी साहिब का इंतकाल 1986 ईस्वी को झारखंड में हुई है। और इकबाल मजीद साहब की 2019 ईस्वी को भोपाल में। तो इस एतबार से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चौथा। झेल में से अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो के अफसानों के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। लाजवंती जोगिया बब्बल लंबी लड़की अपने दुख मुझे दे दो, ये सही नज़र आ रहे हैं। टॉर्मेन से परे हजाम इलाहाबाद के दिल का चराग पहला पत्थर, ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ तक ठीक है, टर्मेन से परे हजाम इलाहाबाद के, लेकिन दिल का चिराग और पहला पत्थर ये दुरुस्त नहीं है। टर्मेन से परे हजाम इलाहाबाद के दीवार यूक्लिप्स, दीवाला है, दीवार नहीं है जी, तो ये भी दुरुस्त हैं। ए और सी राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ए और सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपने दुख मुझे दे दो के 2 अफसाने के ज़ुमरे यहाँ तलाश करनी है। ए और सी राइट ऑप्शन दूसरा होगा। और यहाँ दिया गया है लाजवंती जोगिया अपने दुख मुझे दे दो और एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है। तो इस एतबार से यहाँ हमारा डी गलत हो जाएगा। पहला पत्थर और दिल का चराग, ये किनके अफसाने हैं? तो याद रखिएगा, दिल का चराग जो है ये कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ हम वहशी हैं में शामिल अफसाना है। और पहला पत्थर ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी मजमुआ एक लड़की में शामिल है। पहला पत्थर ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है और दिल का चराग कृष्णचंद्र का अफसाना है। तो इस हिसाब से यहाँ भी गलत होगा। और एक लड़की ये ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है, तो इस एतबार से यहाँ डी भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए और सी दुरुस्त हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वफ़ात के एतबार से अफसाना निगारों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? जी तो वफ़ात के एतबार से सही तरतीब हमारा चौथा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि साद हसन मंटो की वफ़ात 1955 ईस्वी को हुई है। और सुहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात 1979 ईस्वी को हुई है। और गियास अहमद गद्दी साहब की वफ़ात 1986 ईस्वी को हुई है। ख्वाजा अहमद अब्बास की वफ़ात 1987 ईस्वी को हुई है। और सुरेंद्र प्रकाश की वफ़ात जो है दोस्तों 2002 ईस्वी को हुई है। इकबाल मजीद साहब की वफ़ात 2019 ईस्वी को। आप देखिए यहाँ 1955 साद हसन मंटो, कृष्णचंद्र, और यहाँ कृष्णचंद्र भी है दोस्तों। कृष्णचंद्र की वफ़ात 1977 ईस्वी है। तो मंटो 1955, 1977 कृष्णचंद्र, 1979 सुहेल अज़ीम आबादी और 1986 आपका हो जाएगा दोस्तों गियास अहमद गद्दी। और 1987 ख्वाजा अहमद अब्बास, सुरेंद्र प्रकाश 2002, 2019 इकबाल मजीद है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस्मत का नाम आते ही मर्द अफसाना निगारों को दौरे पड़ने लगते हैं, शर्मिंदा होते हैं, आप ही आप खफीफ होते हैं।
आप खफीफ होते जा रहे हैं। यह दिबाचा भी इसी खिफत को मिटाने का एक नतीजा है। चोटे के पेशे लफ्ज़ में किस अदीब ने इस्मत के मुताल्लिक़ ये ख़याल ज़ाहिर किया है? ये दोस्तों, तो ये ख़याल जो है कृष्णचंद्र ने ज़ाहिर किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में इस्मत के अफ़सानी मजमूए चोटे के कुछ अफ़सानों के नाम और उनके किरदारों के ज़ुमरे दर्ज हैं। किरदारों के ज़ुमरों के एतबार से अफ़सानों के नाम जोड़िए। सल्लू, रशीद, अच्छन, सलाहुद्दीन आज़म, रन्नूबाजी और हमीदा। ये किरदार आए हैं इसमें चुगताई के अफसाना भूल भुलैया में। इसके अलावा यहाँ नवाब साहब, बेगम जान और रब्बों, ये अब किरदार आए हैं लिहाफ में। नवाब साहब बहुत ही मशहूर किरदार है लिहाफ का, और रब्बों, बेगम जान भी है। इसके अलावा जो है आया है राहत, महमूद, शौकत, अस्करी, अहमद भाई। राहत महमूद, शौकत अस्करी और अहमद भाई, ये किरदार आए हैं छोटी आपा में। और गणेश चंद्र चौधरी, रानी रतना, ये किरदार आए दोस्तों आपके तिल में। और राहत, ज़मीर, सईद, किशोर, रोनी, रेहाना, शौकत और लीलाराम, ये आए हैं आपके जनाजे में। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीसरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अफसानी मजमूए के एतबार से तादाद मशमूलात शामिल कीजिए। ये तो रोशनी की रफ्तार में 18 अफसाने, इलाऊ में 22 और रास्ता बंद है में 22 मशमूलात हैं, इलाऊ में 16 हैं और तमाशा घर इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ तमाशा घर में 12 हैं। तमाशा घर कब मंज़र आम पर आया? तो 2003 ईस्वी में शाया हुआ है। इसमें 12 अफसाने शामिल हैं। रोशनी की रफ्तार में 18 अफसाने शामिल है कि ये कब मंज़र आम पर आया? तो 1982 ईस्वी में। रास्ता बंद है, अब मुझे बताइएगा। और तमाशा घर का मैंने आपके सामने रख दिया है। और इलाऊ जो है एक दफ़ा 1940 और दूसरी दफ़ा 1942, लाहौर से 1942 ईस्वी में शाया हुआ है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। अफसानी मजमूए के एतबार से पहली इशाअत का सन जोड़िए। जी तो एक लड़की 1942, रोशनी की रफ्तार 1982, बाबा लोग 2007, 2003 और तमाशा घर एक सेकंड तमाशा घर 2003 और बाबा लोग 1969। रोशनी की रफ्तार 1982, बाबा लोग 2003 और तमाशा घर 1969 हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, अभी हम लोगों ने ज़िक्र किया इसके बारे में। एक लड़की 1942, रोशनी की रफ्तार 1982, तमाशा घर आपका हो जाएगा 2003 और बाबा लोग 1969 हो जाएगा। बाबा लोग 1969 और इसमें टोटल 9 अफसाने शामिल हैं बाबा लोग में। एक लड़की में कितने अफसाने शामिल हैं आप मुझे बताइएगा। एक लड़की में कितने अफसाने शामिल हैं? तो याद रखेंगे एक लड़की में 10 अफसाने शामिल हैं। रोशनी की रफ्तार में कितने अफसाने शामिल हैं? तो रोशनी की रफ्तार में 18 अफसाने शामिल हैं। बाबा लोग में कितने अफसाने शामिल हैं? तो बाबा लोग में 9 अफसाने शामिल हैं। और तमाशा घर में कितने अफसाने शामिल हैं? तो तमाशा घर में 12 अफसाने शामिल हैं। ये भी ज़रूरी है क्योंकि पूछा जाता है। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन जो है मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। चौथा हो जाएगा। ज़ैल में से अफसानवी मजमूए चोटे के मशमूलात के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी तो यहाँ दिया गया भूल भुलैया, पंक्चर सास, उसके ख्वाब, जनाजे, लिहाफ और बीमार, ये मुझे दुरुस्त नज़र आ रहे हैं दोस्तों। ये तो दुरुस्त है। इसके अलावा यहाँ दिया गया झरी में से, तिल, चौकीदार, शराबी, कैदी भूख। तो याद रखिएगा झरी में से ये तो अफसानी मजमुआ चोटे में शामिल है, लेकिन जो है तिल भी अफसानी मजमुआ चोटे में शामिल है। झरी में से और तिल ये दोनों चोटे में शामिल है, लेकिन चौकीदार, शराबी, कैदी और भूख नहीं हैं।
تو چوکیدار شرابی قیدی بھوک کن کے افسانے ہیں؟ تو یاد رکھیں گے یہ سہیل عظیم آبادی کے افسانے ہیں، اور یہ ان کے کس افسانوی مجموعہ میں شامل ہیں؟ چوکیدار شرابی قیدی اور بھوک، تو یاد رکھیں گے الاؤ میں شامل ہیں، الاؤ میں شامل ہیں۔ چوکیدار شرابی قیدی بھوک یہ افسانے جو ہیں سہیل عظیم آبادی کے افسانے مجموعہ الاؤ میں شامل ہیں، تو اس اعتبار سے بھی غلط۔ سفر میں ایک شوہر کی خاطر، دوزخی عورت اور مرد، چھوٹی آپا، یہ دوستو بالکل یہ سی والے جملے درست ہیں۔ سفر میں ایک شوہر کی خاطر، دوزخی عورت اور مرد، چھوٹی آپا، یہ افسانے مجموعہ چھوٹے میں شامل ہیں، تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن جو ہے ہمارا ہو جائے گا اے اور سی دوسرا۔ یہاں دیا گیا لحاف، تو لحاف تو ہے افسانے مجموعہ چھوٹے میں شامل۔ میرا بچہ بھی ہے، ابابیل نہیں ہیں۔ ابابیل کن کا ہے دوستو؟ تو ابابیل خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ہے، افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں شامل ہیں دوستو۔ ابابیل خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں شامل ہے۔ اور دو سیاح جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں شامل ہے، اور سراب سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے۔ تو اس اعتبار سے سراب کے نام سے مجنو گورکھپوری کا بھی ہے افسانہ، تو اس اعتبار سے ہمارا ڈی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن دوسرا ہوگا اے اور سی۔ سوال نمبر 40 ہے، ذیل میں خواجہ احمد عباس کے افسانوی مجموعے ایک لڑکی کے چند افسانوں کے نام اور ان کے کرداروں کے زمرے دیے گئے ہیں، کرداروں کے زمروں کے حساب سے افسانوں کے نام جوڑیے۔ سلیم الزماں، سلمی، سلیم، انور اور کلیم الزماں، یہ کردار آئے ہیں ایک لڑکی میں۔ اور گل بانو، موتی لال، سیٹھ سلمانی، یہ کردار سرکشی میں آئے ہیں۔ اور رانی زرینہ شکور، یہ کردار آئے ہیں ناگن میں۔ اور رحیم، رامو، نتھو، چھدو، کالو، بندو، نورد اور انور، یہ کردار آئے ہیں دوستو آپ کے ابابیل میں۔ اور آزاد، بشیر خان، پٹواری، پنڈت شیو پرساد، مولانا بخش، مہاجن رام لال، یہ کردار آئے ہیں داروغہ صاحب میں، تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زمانی اعتبار سے افسانوی مجموعوں کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ سب سے پہلے آپشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ روشنی کی رفتار 1982 میں شائع ہوا، بابا لوگ کب منظر عام پر آیا تو 1969 میں، تماشا گھر 2003 میں، اور ایک لڑکی 1942 میں۔ تو اب سب سے پہلے کون آیا ہے دیکھ لیجئے، ایک لڑکی یہاں بھی ہے، ایک لڑکی یہاں 2003 سب سے پہلے جو ہے 1942 پہلے 1942 ہوگا جی، تو یہ تو درست نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، تین اور چوتھے میں کوئی ہوگا۔ ایک لڑکی 1942، روشنی کی رفتار تو 1982 ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، چوتھا رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو۔ ایک لڑکی 1942، بابا لوگ ہو جائے گا آپ کا، بابا لوگ ہو جائے گا 1969، اور روشنی کی رفتار یہاں پھر جو ہے روشنی کی رفتار آ گیا، روشنی کی رفتار 1982 ہے جی، ٹھیک ہے، روشنی کی رفتار 1982 ہے، اور تماشا گھر 2003 ہے، ٹھیک ہے، درست ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے افسانوی مجموعے ایک لڑکی کے افسانوں کے دو زمرے درست ہیں، دو صحیح زمرے کی تلاش کیجیے۔ فیصلہ، ایک لڑکی، لمبی لڑکی، سیکریٹری اور پہلا پتھر، خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ہے دوستو، تو یہ درست ہے۔ فیصلہ، ایک لڑکی، لمبی لڑکی، سیکریٹری اور پہلا پتھر، یہ افسانوی مجموعہ ایک لڑکی 1942 میں شامل ہے۔ افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ یہاں دیے گئے ابابیل 3 عورتیں، تو یہ بھی افسانے شامل ہیں، ابابیل 3 عورتیں، عورت اور مرد، یہاں دیے گئے عورت اور مرد، یہ نہیں ہے، عورت اور مرد افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں شامل نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ابھی غلط۔ آپ مجھے بتائیے کہ عورت اور مرد کن کا افسانہ ہے، اور یہاں دیے گئے کوہرے کے پیچھے اور رادھا، تو یاد رکھیے گا دوستو،
कोहरे के पीछे जो है, कोहरे के पीछे ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमूआ रोशनी की रफ्तार में शामिल है। कोहरे के पीछे कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमूआ रोशनी की रफ्तार में शामिल है। राधा जो है दोस्तों ये अगेन एक लड़की में ही शामिल है, तो इस एतबार से अभी गलत हो जाएगा। यहाँ दिए गए फैसला, एक लड़की, सरकशी, नागिन और पहला पत्थर। जी फैसला, एक लड़की, सरकशी, नागिन और पहला पत्थर, क्या ये दुरुस्त है? जी मेरे ख्याल से दुरुस्त लग रहा है। फैसला, एक लड़की, सरकशी, नागिन, पहला पत्थर। और यहाँ दिया गया अबाबिल, 3 औरतें और दारोगा साहब, मेमार, राधा। अच्छा एक सेकंड, ये दुरुस्त नहीं है दोस्तों, क्योंकि सेक्रेटरी जो है वो कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमूआ रोशनी की रफ्तार में शामिल है। माफ़ कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ है अबाबिल, 3 औरतें, दारोगा साहब, मेमार, राधा, ये दुरुस्त हैं। फैसला, एक लड़की, सरकश, नागिन, पहला पत्थर, सी और डी दुरुस्त है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, सी और डी राइट हो जाएगा। चौथा आपका सही जवाब हो जाएगा। फैसला, एक लड़की, सरकशी, नागिन, पहला पत्थर, इस तरह के सवाल बहुत कंफ्यूज करते हैं साथियों, माफ़ कीजिएगा। सही जवाब का सी और डी होगा। अबाबिल, 3 औरतें, दारोगा साहब, मेमार और राधा। फैसला, एक लड़की, सरकशी, नागिन, पहला पत्थर, सी और डी वाले जो ज़ुमरे हैं ये अफसानी मजमूआ एक लड़की 1942 में शामिल है, जिसमें 10 अफसाने शामिल हैं। फैसला, एक लड़की, लंबी लड़की, ये अगेन आपके पहला पत्थर जो है ये अफसानी मजमूआ एक लड़की में ही शामिल है, लेकिन सेक्रेटरी जो है ना ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमूआ रोशनी की रफ्तार में शामिल है। यानी सेक्रेटरी कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है, तो इस एतबार से ये गलत हो जाएगा। अबाबिल, 3 औरतें, अगेन ये अफसानी मजमूआ एक लड़की में शामिल हैं। और औरत और मर्द, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, इसमें चुगताई के अफसानी मजमूआ छोटे में शामिल है। औरत और मर्द इसमें चुगताई का अफसानी मजमूआ छोटे में शामिल है। और कोहरे के पीछे जो है, कोहरे के पीछे ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमूआ है, अफसानी मजमूआ नहीं अफसाना है, और ये अफसाना जो है उनके अफसानी मजमूआ रोशनी के रफ्तार में शामिल हैं। तो इस एतबार से यहाँ बी भी गलत हो जाएगा, और राधा ये अगेन एक लड़की में शामिल है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसाना एक लड़की में सलमा क्या है? जी दोस्तों, तो ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसाना में एक लड़की जो है दोस्तों सलमा सहाफ़ी रहती है, यानी जर्नलिस्ट। ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसाना एक लड़की 1942 ईस्वी में शाया हुआ, जिसमें 10 अफसाने शामिल हैं, और उसके किरदार सलमा जो है वो एक सहाफ़ी रहती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसाना पहला पत्थर में गंजे प्रोफेसर का असल नाम क्या है? तो याद रखेंगे, अफसाना पहला पत्थर में गंजे प्रोफेसर का असल नाम जो है रहता है इंद्रसीन। ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना पहला पत्र का किरदार गंजे प्रोफेसर का असल नाम क्या रहता है? तो इंद्रसीन रहता है। याद रखिएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसाना पहला पत्थर का किरदार गंजे प्रोफेसर का असल नाम इंद्रसीन रहता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ख्वाजा अहमद अब्बास के किस अफसाना में खन्नास नामी अखबार का ज़िक्र आया है? जी, तो ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसाना में खन्नास नामी अखबार का ज़िक्र जो है आया है आपका पहला पत्थर में। पहला पत्थर अफसाना में खन्नास नामी अखबार का ज़िक्र आया है। याद रखेंगे, पहला जो है अफसाना पहला पत्थर में जो है खन्नास नामी अखबार का ज़िक्र आया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। सवाल नंबर 46 का जवाब दीजिएगा दोस्तों। मुसन्निफ़िन के एतबार से जाए पैदाइश यहाँ जोड़ना है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद बिजनौर में पैदा हुए, प्रेमचंद बनारस, राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर, कुर्रतुल ऐन हैदर अलीगढ़ और अब्दुल्ला हुसैन रावलपिंडी। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा दूसरा होगा क्या ना,
तीसरा, चौथा होगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, चौथा हो जाएगा, चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुसन्निफिन के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। इंतज़ार हुसैन, बुलंदशहर, इलियास अहमद गद्दी और गियास अहमद गद्दी, झरिया ज़िला धनबाद, सआदत हसन मंटो, लुधियाना पंजाब, कृष्ण चंद्र गुजरावाला पंजाब और ख्वाजा अहमद अब्बास पानीपत। तो इस एतबार से आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों पहला। फिर से एक दफ़ा ज़िक्र कर लें, ये दूसरा हो गया ना, पहला होना चाहिए। इंतज़ार हुसैन का हो जाएगा बुलंदशहर, इलियास अहमद गद्दी और गियास अहमद गद्दी, झरिया ज़िला धनबाद, और सआदत हसन मंटो का हो जाएगा लुधियाना पंजाब, कृष्ण चंद्र का हो जाएगा दोस्तों गुजरावाला पंजाब, और ख्वाजा अहमद अब्बास का पानीपत। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अफसाना निगारों के एतबार से जाए पैदाइश जोड़िए। ये तो सुहेल आज़म आबादी का हो जाएगा पटना, जिलानी बानो का बदायूं, सुरेंद्र प्रकाश का हो जाएगा दोस्तों पंजाब हो जाएगा, लायलपुर पंजाब, फैज़ाबाद मगरबी पंजाब, और इकबाल मजीद का हो जाएगा दोस्तों मुरादाबाद। इस सवाल का सही जवाब चौथा हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। ज़ैल में क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफ़सानी मजमूए रोशनी की रफ़्तार के कुछ अफ़सानों के नाम और उनके किरदारों के ज़ुमरे दिए गए हैं। किरदारों के ज़ुमरों के एतबार से अफ़सानों के नाम शामिल कीजिए। अल्लन ऑटो अनवर हुसैन, ये किरदार आए हैं दोस्तों आपके आवारा गर्द में। हाजी मुराद, हाजी सलीम आफंदी, अबू मंसूर, हाजी यूसुफ, ये किरदार हैं मलफूज़ात में। और ताराबाई, बेगम अलमास, खुर्शीद आलम, पिरोजा, डॉक्टर सिद्दीकी नज़ारा दरमियाँ हैं के किरदार हैं। और डॉक्टर प्रेमा मेरी और मिखाइल सोस गडरिया, याकूब बिन शमऊन, ये आए हैं रोशनी की रफ़्तार में। एडना तुम्हारा, प्रोफेसर चार्ल्स सेंट, नसरुद्दीन, आगा फरहाद, ये किरदार हैं ये गाज़ी है तेरे पुरअसरार बंदे में। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। सवाल नंबर 50 देखिएगा। ज़ैल में क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफ़सानी मजमूए रोशनी की रफ़्तार के अफ़सानों के दो ज़ुमरे सही हैं। दो सही ज़ुमरे की तलाश कीजिए दोस्तों। जी, तो इस सवाल का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा बी और सी। आवारागर्द मलफूज़ात हाजी कुल बाबा बेक्ताशी, फ़ोटोग्राफ़र, हसब नसब नज़ारा दरमियाँ है, ये गाज़ी तेरे पुरअसरार बंदे। अक्सर इस तरह से भी रक़्स फ़िग़ा होता है। और सेक्रेटरी, यहाँ देखिएगा नज़ारा दरमियाँ है दिया गया है, तो ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफ़साने में रोशनी की रफ़्तार में शामिल है। ये गाज़ी तेरे पुरअसरार बंदे भी है, लेकिन सफ़र में और उसके ख्वाब ये किन के अफ़साने हैं और किन के अफ़सानी मजमूआ में शामिल हैं, तो याद रखिएगा ये इसमें चुगताई के अफ़साने हैं और उनके अफ़सानी मजमूआ चोटे 1942 में शामिल हैं। चोटे कब मंज़र आम पर है, तो 1942 ईस्वी मंज़र आम पर है, जिसमें 11 अफ़साने, 3 ख़ाके और 1 ड्रामा शामिल है। तो इस एतबार से यहाँ एक गलत हो जाएगा। आवारागर्द फ़ोटोग्राफ़र ये अफ़सानी मजमूआ रोशनी की रफ़्तार में ही शामिल है, लेकिन 3.5 आने सआदत हसन मंटो का अफ़सानी मजमूआ ठंडा गोश्त में शामिल है। सआदत हसन मंटो का अफ़साना है 3.5 आने रोशनी, ये क्या है, तो रोशनी मुंशी प्रेमचंद का अफ़सानी मजमूआ वारदात में शामिल है। और 4 आने सुहेल आज़म आबादी का अफ़सानी मजमूआ एलाऊ में शामिल है 4 आने। तो इस एतबार से हमारा डी भी गलत हो जाएगा, बी सी दुरुस्त आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 51 की तरफ। ज़ैल में से रोशनी की रफ़्तार के अफ़सानों के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए दोस्तों। जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हमारा हो जाएगा तीसरा, ए और डी।
دو سیاح فقیروں کی پہاڑی، سینٹ فلور آف جارجیا کے اطرافات، روشنی کی رفتار، آئینہ فروش شہر کورا، اور درے گرد سوارے باشد پالی ہل کی ایک رات، لگڑ پکے کی ہنسی، جن بولو تارارا اور کوہرے کے پیچھے۔ اے اور ڈی رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ یہاں لکڑ بگے کی ہنسی یہ تو درست ہے، روشنی کی رفتار میں شامل ہے، لیکن یہاں دیے گئے مالکن یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے اور ان کے افسانے مجموعہ واردات میں شامل ہے۔ پیاسی چڑیا ایک ان کا افسانہ ہے، تو یہ گیاس احمد گدی کا افسانہ ہے اور ان کے افسانی مجموعہ بابا لوگ میں شامل ہے۔ بابا لوگ 1969 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ کوہرے کے پیچھے یہ افسانی مجموعہ روشنی کی رفتار ہی میں شامل ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا۔ یہاں دیے گئے روشنی کی رفتار، یہ بھی روشنی کی رفتار میں شامل ہے۔ روشنی منشی پریم چند کا افسانہ ہے اور یہ بھی افسانی مجموعہ واردات میں ہی شامل ہے۔ اور یہاں دیا گیا کھویا ہوا لال بخیر تمام۔ کھویا ہوا لال اور بخیر تمام یہ دونوں کن کے افسانے ہیں دوستوں؟ کھویا ہوا لال اور بخیر تمام، تو یاد رکھیں کھویا ہوا لال اور بخیر تمام سہیل ادیم آبادی کے افسانے ہیں اور یہ ان کے افسانی مجموعہ الاؤ میں شامل ہیں۔ دو سیاح آپ کو معلوم ہے کہ قرۃ العین حیدر کا افسانی مجموعہ روشنی کی رفتار ہی میں شامل ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں سی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن اے ڈی ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کھڑا کبیرہ دیر سے مانگے سب کی خیر، اس قول پر قرۃ العین حیدر نے اپنے کس افسانے کو ختم کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس قول پر قرۃ العین حیدر نے اپنے افسانہ کوہرے کے پیچھے پر ختم کیا ہے۔ کھڑا کبیرہ دیر سے مانگے سب کی خیر، اس قول پر قرۃ العین حیدر نے اپنے افسانہ کوہرے کے پیچھے پر ختم کیا ہے، کوہرے کو پیچھے پر ختم کیا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 53 کی طرف۔ افسانی مجموعہ الاؤ میں کس ادیب کا لکھا ہوا تعارفی نوٹ شامل ہے؟ الاؤ سہیل عظیم آبادی کا افسانی مجموعہ جو 1940 عیسوی میں شائع ہوا ہے اور اس میں 16 افسانہ شامل ہیں۔ جی افسانی مجموعہ الاؤ میں جو ہے دوستوں یاد رکھیے گا کرشن چندر کا لکھا ہوا تعارفی نوٹ شامل ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 54 کی طرف۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانی مجموعہ الاؤ کے افسانوں کے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے دوستوں۔ جی تو الاؤ اندھیرے اور اجالے میں، دو مزدور، چوکیدار، شرابی، جوانی، پیٹ کی آگ اور بھوک، یہ سہیل عظیم آبادی کے افسانے مجموعہ الاؤ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کھویا ہوا لال، جوار بھاٹا، ٹوٹا ہوا تارا، ورات، بخیر تمام، بیچارہ، چار آنے اور قیدی، اے اور ڈی والے جو زمرے ہیں وہ افسانی مجموعہ الاؤ میں شامل ہیں دوستو۔ یہاں دیا ہے کھویا ہوا لال، چار آنے، قیدی، یہ تو درست ہیں، یہ الاؤ میں شامل ہے، لیکن دوسری موت آپ کو معلوم ہی ہوگا کرشن چندر کا افسانہ ہے جو ان کے افسانی مجموعہ مویشی ہیں میں شامل ہیں۔ اور 3.5 آنے آپ کو معلوم ہوگا دوستو، ایک ان کا افسانہ ہے۔ جی تو 3.5 آنے یہ افسانہ سعادت حسن منٹو کا ہے، اور گولی بھی 3.5 آنے اور گولی یہ دونوں افسانے سعادت حسن منٹو کے ہیں اور یہ دونوں افسانے ان کے افسانی مجموعہ ٹھنڈا گوشت میں شامل ہیں۔ الاؤ، دو مزدور، شرابی اور جوانی، یہ تینوں افسانے الاؤ میں ہی شامل ہیں، لیکن لال باغ، دیوار اور جنازے، اس کے بارے میں بات کریں تو لال باغ جو ہے یہ کرشن چندر کا افسانہ ہے جو ان کے افسانی مجموعہ مویشی میں شامل ہے۔ دیوار یہاں دیا گیا، میرے خیال سے دیوالا ہوگا، دیوالا ہونا چاہیے تھا یہاں، دیوالا۔ اور دیوالا جو ہے یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے دیوالا۔ اور دیوار بھی ٹھیک ہے، دیوار جو ہے خواجہ احمد عباس کا ڈرامہ بھی ہے، دیوار جو ہے دیوار کے نام سے خواجہ احمد عباس کا ڈرامہ ہے اور دیوالا کے نام سے بیدی کا افسانہ ہے جو ان کے افسانے مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے۔ اور جنازے تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، اس میں چغتائی کا افسانے مجموعہ چوٹے میں شامل ہے، تو اس اعتبار سے سی بھی غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن کیا آ جائے گا دوستو؟ تو اے اور ڈی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ایک پتھر جو دست یار میں ہے، ایک پتھر جو دست یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے، درج بالا شعر پر جیلانی بانو نے اپنے کس افسانے کو ختم کیا ہے دوستو؟ جی تو گل نغمہ۔ ایک پتھر جو دست یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے، اس شعر پر جیلانی بانو نے اپنے افسانے کو ختم کیا ہے، گل نغمہ۔ گل نغمہ پر جو ہے انہوں نے جیلانی بانو نے اس شعر پر جو ہے ختم کیا ہے گل نغمہ کو۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
ذیل میں سے جیلانی بانو کے افسانوی مجموعہ راستہ بند ہے کے مشمولات کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا اے اور ڈی۔ کن عباس نے کہا ایک دوست کی ضرورت ہے، گل نغمہ درشن کب دو گے، یہ شہر بکاؤ ہے، کل ہمارے گھر مرزا غالب اور عصمت چغتائی آئے تھے، موت کے بیچ بھاگو بھاگو، راستہ بند ہے، کاش اور اکیلا۔ یہاں دیکھیے گا کل ہمارے گھر مرزا غالب اور عصمت چغتائی آئے تھے، تو یہ درست ہے، بھاگو بھاگو بھی درست ہے۔ لیکن حجام الہ آباد کے اور داروغہ صاحب کے بارے میں بات کریں تو یہ افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل، افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہیں۔ حجام الہ آباد کے افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے، لیکن داروغہ صاحب خواجہ احمد عباس کا افسانی مجموعہ ایک لڑکی میں شامل ہے۔ حجام الہ آباد کے راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے، داروغہ صاحب خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا۔ یہاں دیا گیا رادھا معمار، تو رادھا اور معمار اگین خواجہ احمد عباس کا افسانے ہیں اور یہ ان کے افسانے مجموعہ ایک لڑکی میں شامل ہیں۔ عباس نے کہا ایک دوست کی ضرورت ہے، یہ شہر میں کہو، یہ تینوں راستہ بند ہیں میں ہی شامل ہیں، تو اس اعتبار سے ایسے بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن اے اور ڈی ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا ساتھیو، ذیل میں سے راستہ بند کے مشمولات کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ جی دوست، تو بی اور سی درست ہو جائے گا۔ ایک شوٹنگ اسکرپٹ، اسے کس نے مارا، جنت کی تلاش، کیا ٹوٹ گیا، پردہ گرتا ہے، زو میں آپ کا سواگت ہے منتری جی، اکیلا سمندر، ایک خلاباز کی رپورٹ، اور کالے برقعے والی لڑکی، اور راستہ بند ہے۔ آپ کا سواگت ہے منتری جی، اکیلا سمندر، یہ تو ٹھیک ہیں، راستہ بند ہے میں شامل ہیں، لیکن آوارہ گرد، بیجو کا اور پہیا اور بابے یہ ان کے افسانے ہیں، تو یاد رکھیے گا آوارہ گرد قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے اور یہ ان کے افسانے مجموعہ روشنی کی رفتار میں شامل ہے۔ بیجو کا سریندر پرکاش کے افسانے مجموعہ باز گوئی میں شامل ہے۔ پہیا اور بابے یہ کن کے افسانے ہیں، تو پہیا اور بابے غیاث احمد گدی کے افسانے ہیں اور یہ ان کے افسانے مجموعہ بابا لوگ میں شامل ہے، پہیا اور بابے۔ اس کے علاوہ یہاں بات کریں ڈی میں، تو ایک شوٹنگ اسکرپٹ بھی جو ہے جنت کی تلاش، کیا ٹوٹ گیا، یہ تینوں تو راستہ بند ہی میں شامل ہیں، لیکن جوگیا اور ببل کے بارے میں بات کریں تو راجندر سنگھ بیدی کا افسانے ہیں یہ دونوں، اور یہ دونوں افسانے ان کے اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن وی سی ہوگا۔ سوال نمبر 58 دیکھیے دوستو، پریم چند کے ناول گودان کے کردار ہوری کو مستعار لے کر کس افسانے کا کردار بنایا گیا ہے، تو وہ ہو جائے گا، بہت ہی اہم سوال ہے، UGC نیٹ میں اس سے سوال بنا ہے میرے خیال سے 1-2 دفعہ، یہ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا بیجو کا۔ پریم چند کے ناول گودان کے کردار ہوری کو مستعار لے کر جو ہے سریندر پرکاش نے جو ہے اس کا کردار بنایا ہے۔ چلو جی دوستو بڑھتے ہیں، اچھا بات کر لیتے ہیں بیجوکا کی، تو بیجوکا جو ہے نا یہ 1997 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور بیجوکا یہ ایک سنگل افسانہ ہے، کوئی افسانوی مجموعہ نہیں ہے، اور یہ افسانہ جو ہے باز گوئی میں شامل ہے۔ باز گوئی یہ سریندر پرکاش کا یہ افسانی مجموعہ ہے باز گوئی، اور باز گوئی میں جو ہے 11 افسانے شامل ہیں۔ بیجو کا ایک سنگل افسانہ ہے جو باز گوئی میں شامل ہے، تو اسے ضرور یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، ذیل میں سے سریندر پرکاش کے افسانہ بیجوکا میں بیجوکا کیا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، اس سے بھی سوال بنا ہے۔ جی دوستو، تو وہ ہوتا ہے کھیت میں پرندوں کو ڈرانے کے لیے کھڑا کیے جانے والا مصنوعی رکھوالا۔ سوال نمبر 60 دیکھیے گا دوستو، ذیل میں غیاث احمد گدی کے افسانوی مجموعے بابا لوگ کے افسانوں کے 2 زمرے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا اے اور سی۔ افسانی مجموعہ بابا لوگ میں شامل افسانے بابا لوگ، پہیا، منظر و پس منظر، بابے، ڈھورتی، جون سین، بصورت، سیاہ سلیب، پیاسی چڑیا، صبح کا دامن، جوہی کا پودا اور چاند۔
بابا لوگ، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، بابا لوگ کب منظر عام پر آیا تو 1969 منظر عام پر آیا، اور اس میں ٹوٹل کتنے افسانے شامل ہیں تو ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دیے گئے یہاں بصورت سیاہ صلیب، تو بصورت سیاہ صلیب تو شامل ہے لیکن میرا بچہ نہیں ہے۔ میرا بچہ اس میں چغتائی کا افسانہ ہے اور یہ ان کے افسانے مجموعہ چوٹے میں شامل ہے۔ ناگن کن کا ہے دوستو؟ ناگن تو ناگن جو ہے، ناگن پہلا پتھر، یہ خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے اور یہ ان کے افسانے مجموعہ ایک لڑکی میں شامل ہے۔ اور سرکشی کے بارے میں بات کریں دوستو، سرکشی کن کا ہے تو سرکشی جو ہے دوستوں یہ اس میں چغتائی کا افسانہ ہے، ان کے افسانی مجموعہ چوٹے میں ہی شامل ہے، تو اس اعتبار سے یہاں بی غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں جو ہے 2 سیاح دیا گیا، 2 سیاح قرۃ العین حیدر کا ہے۔ درشن کب دو گے، یہ ہے جیلانی بانو کا، جو ان کے مجموعہ راستہ بند ہے میں شامل ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہو جائے گا۔ بابا لوگ اور بابے یہ تو غیاث احمد گدی کے افسانے مجموعہ بابا لوگ میں ہی شامل ہیں۔ اور 2 مزدور، یہ سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے جو ان کے افسانی مجموعہ الہو میں شامل ہے۔ بڑھتے ہیں ساتھیوں اگلے سوال کی طرف۔ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے۔ اقبال مجید نے اپنے کس افسانے کو غالب کے اس شعر سے شروع کیا ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے سخت جانوں کا انتظار۔ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے۔ اقبال مجید نے اپنے افسانے سخت جانوں کا انتظار غالب کے شعر سے شروع کیا ہے۔ سخت جانوں کے انتظار میں جو ہے غالب کے اس شعر سے شروع کیا ہے، سخت جانوں کے انتظار میں۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ عبرت سے دیکھ جس جہاں کوئی گھر بنے ہیں، پردے میں جس میں ڈھے کر دیوار و در بنے ہیں۔ اقبال مجید نے اپنے کس افسانے کو اس شعر پر ختم کیا ہے؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب کا ہو جائے گا انو کا گھر۔ عبرت سے دیکھ جس جہاں کوئی گھر بنے ہیں، پردے میں جس ڈھے کر دیوار و در بنے ہیں۔ اقبال مجید نے اپنے افسانہ انو گھر اور اس شعر پر ختم کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 63 ذیل میں سے اقبال مجید کے افسانے مجموعے تماشا گھر کے افسانوں کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی سخت جانوں کے انتظار، بے شمار سوراخ، چیلے، انو کا گھر، تماشا گھر، ہم گھر یسر کریں گے، ہم گھر یہ کریں گے، 2 بھیگی آنکھیں، بے صورتی کی صورتیں، سایہ شجر، طلائی مہر اور سوختہ سما، یہ دونوں درست ہیں۔ اقبال مجید کے افسانے مجموعہ تماشا گھر 2003 میں شامل ہیں۔ اور یہاں دیکھیے گا سخت جانوں کے انتظار، تو سخت جانوں کے انتظار تو یہ درست ہے، بے شمار یہ بھی درست ہے، لیکن یہاں دیے گا زو میں کن کا ہے تو یاد رکھیے گا راستہ بند ہے میں شامل ہے، جیلانی بانو کا افسانے مجموعہ راستہ بند ہے میں شامل ہے زو میں۔ اور بھوک کن کا ہے تو یاد رکھیے گا دوستو، بھوک جو ہے سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے، شرابی بھی سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے اور ورات بھی۔ بھوک، شرابی اور ورات یہ تینوں افسانے سہیل عظیم آبادی کا اور ان کے افسانے مجموعہ الہو میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں بات کریں سوختہ سما، طلائی مہر، تو یہ دونوں تو افسانے مجموعہ تماشا گھر میں شامل ہیں، لیکن یہاں دیے گئے 4 آنے چوکیدار اور 2 مزدور، 4 آنے چوکیدار اور 2 مزدور سہیل عظیم آبادی کے افسانے مجموعہ الہو میں ہی شامل ہیں، تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مصنفین کے اعتبار سے جائے وفات شامل کیجیے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار اور مرزا ہادی رسوا کا جائے وفات کہاں ہے دوستو؟ تو یاد رکھیں گے حیدرآباد جو ہے ہو جائے گا۔ اور ڈپٹی نذیر احمد کا کہاں ہے دوستو؟ ڈپٹی نذیر احمد کا تو ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا ہو جائے گا دہلی۔ عبدالحلیم شرر کا ہو جائے گا دوستو لکھنؤ۔ اور منشی پریم چند کا بنارس
قرۃ العین حیدر کا نویڈا۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن ہمارا دوسرا ہو جائے گا دوستوں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مصنفین کے اعتبار سے جائے وفات جوڑیے۔ شوکت صدیقی کراچی، سہیل عظیم آبادی الہ آباد، غیاث احمد گدی جھریا ضلع دھنباد اور اقبال مجید بھوپال۔ رائٹ آپشن ہو جائے گا دوسرا۔ سوال نمبر 66 ہے، ذیل میں سے جائے وفات کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو جائے وفات کے اعتبار سے رائٹ آپشن ہمارا ہو جائے گا تیسرا، اے اور ڈی۔ عبداللہ حسین، انتظار حسین اور سعادت حسن منٹو، ان کی وفات کہاں ہوئی ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا لاہور میں ہوئی ہے۔ عبداللہ حسین، انتظار حسین اور منٹو کی وفات جو ہے لاہور میں ہوئی ہے۔ عصمت چغتائی، بیدی، کرشن چندر، خواجہ احمد عباس اور سریندر پرکاش، ان سبھی کی وفات جو ہے ممبئی میں ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اے ڈی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ یہاں دیا گیا بی اور سی میں مکس ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، دنیا کی جتنی لعنتیں ہیں بھوک اس کی ماں ہے۔ یہ بھوک گدہ گری سکھاتی ہے، جرائم کی ترغیب دیتی ہے، عصمت فروشی پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بیان کس کا ہے دوستوں؟ جی تو یہ بیان ہے سعادت حسن منٹو کا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کم سے کم ایک اردو ناول ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین ناولوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، اور وہ کرشن چندر کا شکست ہے۔ کرشن چندر کا تعلق سے یہ قول کن کا ہے ساتھیوں؟ تو یہ قول جو ہے دوستو عزیز احمد کا۔ کرشن چندر کے تعلق سے دوستو یہ قول عزیز احمد صاحب کا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، کم سے کم ایک اردو ناول ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین ناولوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، اور وہ کرشن چندر کا شکست ہے، بقول عزیز احمد۔ کرشن چندر کے تعلق سے یہ قول عزیز احمد صاحب کا۔ دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ عباس جاہلوں، جذباتیوں اور اعتقاد پرستوں کے افسانہ نگار نہیں ہیں، وہ پڑھے لکھے باشعور بالغ ذہان کے افسانہ نگار ہیں۔ وہ اپنی تحریروں میں ماضی اور حال سے آگے جا کر مستقبل کی تعمیر کے متعلق زیادہ سوچتے ہیں۔ ان کا ادب صنعتی انقلاب کے فروغ کا ادب ہے۔ یہ بیان خواجہ احمد عباس کے تعلق سے کس کا ہے؟ جی دوستو، تو یہ بیان جو ہے دوستوں 1914 سے 1977 والے کا ہے، یعنی کرشن چندر کا۔ رائٹ آپشن ہو جائے گا ہمارا چوتھا۔ بڑھتے ہیں دوستو آج کے آخری سوال کی طرف، اور یہ اس یونٹ کا یعنی یونٹ 6 کا یہ آخری سوال ہے۔ جی سوال نمبر 70 ہے، راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے، یہ قول کن کا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ جو ہے وہ تراشا ہوا ہیرا ہے، یہ قول کن کا ہے؟ تو یاد رکھیں گے دوستو یہ قول 1911 سے 2002 والے کا ہے، یعنی کہ آل احمد سرور صاحب کا ہے۔ آل احمد سرور کا یہ قول ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔